میں اس پر کوئی تفسیرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن حسین کی امی وہ ہے جس کا نکاح عرش پر ہوتا ہے، حسین کی امی وہ ہے جس کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا ہے، اور حسین کا بابا وہ ہے کہ جب لوگ یمن والے رسول اللہ کو ان کی شکایت کرتے ہیں کہ علی ایسے ہیں علی ایسے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی علی کی شکایت کرنے کی؟ فرمایا جو شکایت کی ہے اب روک دو، یہاں پر غدیر خم میں قافلہ رکے گا، حج سے واپس آنے والا قافلہ اس لیے رکے گا کہ تم نے میرے علی کی شکایت کی ہے۔ اگر قافلہ روکو، منبر لگاؤ، اور منبر لگا ہے، حضور نے علی کو اپنے قریب بلایا جو حسین کے ابو جان ہے، اور فرمایا علی ادھر آ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو علی کو مولا نہ مانے اللہ بھی اس کا مولا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فکر تاجدار کربلا۔ لیکن لوگ اتنی حدیث بیان کرتے ہیں اور عیدیں مناتے ہیں، آگے کا ٹکڑا یہ بھی ہے جب رسول نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ابو بکر اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، ہاتھ چومے علی کے کہا علی مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے، سارے مومنوں کا مولا ہے۔ حضرت عمر نے کہا علی مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے، سارے مومنین کا مولا ہے۔ جس کی مولائیت کو خلفائے راشدین نے قبول کیا ہے وہ علی مولا ہے۔ اب صحابہ کی عظمت اسی وقت بیان ہوگی جب یہ روایت ہے، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں صحابہ کو ہم دل سے مانتے ہیں، جو صحابہ کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو صحابہ کی توہین کرے، بے ادبی کرے وہ کافر ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت وحشی کو بھی مانتے ہیں، جس کو میرے نبی نے صحابی بنا دیا وہ ہمارے سر کا تاج، بس انہوں نے ہمارے یار کو دیکھ لیا وہ ہمارے یار بن گئے، ہمارے آقا کو دیکھ لیا ہمارے آقا بن گئے۔ لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں جب صحابہ کی عظمت بیان ہوتی ہے تو صرف ابو بکر صدیق ہی کی کیوں، صرف حضرت عمر ہی کی کیوں، صرف حضرت عثمان ہی کی کیوں، ان سب کی تو ہونا ہی چاہیے۔ علی چھوٹ کیوں جاتے ہیں؟ علی کو چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ حسین کو چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی صحابی بنا ہے جوانی کے بعد، کوئی صحابی بنا ہے بڑھاپے کے بعد، لیکن علی وہ صحابی ہے کہ جو رسول اللہ کی گود میں، جو نبی کی گود میں، اللہ اکبر، اس دن آیا ہے جب علی 3 دن کے تھے، اور علی وہ ایمان لانے والا ہے، وہ صحابی ہے کہ ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 3 دن تک ماں باپ پریشان تھے، نہ پانی پیتا ہے، نہ دودھ پیتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ حضور 3 دن کے بعد آئے، 32 سال کی آقا کی عمر تھی، کہا میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ، میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ۔ حضور نے علی کو بھائی کا میرے پاس لاؤ، اور جیسے ہی گود میں لیا علی نے آنکھیں کھولی، آقا کریم کا چہرہ دیکھا، نبی نے پوچھا علی آنکھیں بند کر کے ماں باپ کو پریشان کیوں کیا؟ تو علی نے خاموش زبان میں نبی سے باتیں کی، یا رسول اللہ یہ تمنا لے کر آیا تھا اللہ کے گھر میں پیدا ہو کر سب سے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اماں خدیجہ کی عظمت میرے سر آنکھوں پر، وہ ہماری ماں ہے، انہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، لیکن خدیجہ گھر میں رہ کے معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، خدیجہ گھر میں رہ کے معلوم نہیں ہے کہ نبی ہے، اور علی 3 دن کا آ کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تمنا لے کر آیا تھا کہ حضور کو دیکھو۔ حضور نے کہا پھر دودھ کیوں نہیں پیا؟ تو علی خاموش زبان میں کہتے ہیں یہ علی والے جانتے ہیں، جو نبی پتھروں سے باتیں کرتے وہ 3 دن کے علی سے کیوں نہ کریں؟ کہا حضور یہ بھی کوئی بات ہوئی، مہمان آپ کا ہوں، کھانا آپ اپنے گھر کا کھاؤں گا، وہ دودھ تو میرا ہی حصہ ہے، وہ میرے گھر کا ہے، پہلے مہمان جس کا ہوں وہ میزبان تو کچھ کھلائے۔ حضور نے اٹھا کے سینے کے قریب کیا، ہے کوئی صحابی ہے؟ سارے صحابہ پر میرے ماں باپ قربان، ہر صحابی عادل، خلیفہ بلا فصل سب سے افضل ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر ابن خطاب،
ان کے بعد حضرت عثمان غنی. لیکن جس کو خدا نے جو نواز دیا، پھر جب عظمتی بیان کرنے بیٹھے ہو تو دل کھول کے کرو. کسی کو چھوڑتے ہو کسی کو پکڑتے ہو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. پکڑو تو پھر سب کا دامن پکڑو. یہ کیسا صحابی ہے کہ جس کو سینے کے قریب اٹھایا اور ماں کے دودھ سے پہلے نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالی، سبحان اللہ. اور علی نبی کی زبان اس طرح چوستے ہیں جیسے بچے ماں کا دودھ چوستے ہیں. میں کہتا ہوں علی کو نبی زبان چسا کر کے اپنے سینے کے اسرار منتقل کر رہے تھے. اس لیے جو علی نے بیان کیا وہ کسی نے بیان نہیں کیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مدینے میں سب سے بڑا عالم اگر میں کسی کو جانتا ہوں تو وہ مولا علی کو جانتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں جس محفل میں علی نہ ہو میں وہ اس محفل میں فیصلہ کرنے کے لیے ڈرتا ہوں، اور اس فیصلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں مولا علی موجود نہ ہو. پھر مولا علی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ خیر یہ تو مقدر کی بات ہے. پھر میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، وہ آپ سمجھ لیں اس کو. خیبر میں حضور نے فرمایا علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، سبحان اللہ. منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا علی مومن تو مومن ہے، تجھ سے وہی محبت کرے گا جس کا نسب صحیح ہوگا، یعنی جو حلالی ہوگا. اللہ کی عزت کی قسم آپ یہ نہ سمجھے کہ میں جذبات، جتنی باتیں میں کر رہا ہوں آپ کتاب کا حوالہ مجھ سے لے جائیں. میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں، کتاب نہ دکھاؤں تو خدا کی عزت کی قسم آج کے بعد پھر اس طرح کے بیانات ہی نہیں ہوں. حضور نے علی تجھ سے صرف حلالی محبت کر. حضرت انس کہتے ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں اس کے بعد سے مدینے میں قانون بن گیا جو بچہ ڈاؤٹ فل ہوتا اپنا ہے کہ کسی اور کا ہے، بہت تحقیق لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اس کے سامنے بولا جاتا علی، وہ کہتا مولا. سبحان اللہ. علی وہ کہتا مولا، تو وہ کہتے یہ حلالی ہے، اس کی ماں پاک دامن ہے. اور علی کا نام سن کر کے چہرہ اترتا، کہا اس کی ماں آوارہ ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کی ماں کو طلاق دے دیا جاتا. خدا کی عزت کی قسم انس ابن مالک کی روایت آپ اٹھا کر کے پڑھیں. یہ ہے تو یہ علی کا نام صرف ایمان کی کسوٹی نہیں ہے بلکہ حلالی ہونے کا بھی ایک ثبوت ہے، شجرے ہے. اور یہاں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. اہل بیت کی محبت اگر سب لوگ چاہیں حاصل کر لیں تو یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل بیت کی محبت وراثت میں نہیں ملتی، ماں کی شرافت کی بنیاد پر ملا کرتی ہے. اہل بیت سے وہی محبت کرے گا جہاں ماؤں کے اندر شرافت ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ